ابھی اسے کسی مقدمہ میں سزا نہیں ہوئی تھی، یہاں بھی اتنے سخت حفاظتی انتظامات تھے کہ پھانسی کی کوٹری کے اوپر دائیں بائیں اب آمنے سامنے مسلح سپاہی تعینات تھے، حتیٰ کہ پھانسی کوٹری کے اندر بھی اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگائی جاتی، پاؤں میں بیڑیاں اور ایک موٹا سنگل ہتھ کڑی کے ساتھ باندھ کر پھانسی کوٹری کے لوہے کے دروازے کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا۔ کھانا کھانے اور وضو کرنے کے لیے اس کی ہتھ کڑی نہیں کھولی جاتی تھی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل خود آ کر صرف ایک ہاتھ کی ہتھ کڑی کھولتا اور اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھتا اور کھانا کھاتا تھا۔ جیل میں قتل کے 19 اور 5 زخمیوں کے کیس کی سماعت ہوئی۔ اس کے لیے حکومت نے جج مظہر الحق اور اسپیشل مجسٹریٹ اعجاز احمد چیمہ پر مشتمل خصوصی پینل تشکیل دیا۔ 8 ماہ تک سماعت جاری رہی۔ بلاخر 12 ستمبر 1968 کو محمد خان ڈرنال کو 4 بار سزائے موت اور 149 سال قید مع مشقت کی سزا سنائی گئی۔ اس نے کم و بیش 12 سال اسی حالت میں پھانسی کی کوٹری میں گزارے اور اس مقدمہ میں نہ وکیل کی اجازت تھی اور نہ ہی وہ کسی سے مل سکتا تھا۔ مکمل طور پر اسے قید تنہائی میں رکھا گیا۔ اسے اپنی اتنی ذہنی اذیتیں دی گئیں کہ کوئی اور ہوتا تو پاگل ہو جاتا۔ اس فیصلے کے خلاف اسے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ سیشن کورٹ نے محمد خان کو قتل کے جرم میں 4 مرتبہ سزائے موت سنائی۔ اس کے بھائی نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی کہ ہمیں اپیل کا حق کیوں نہیں دیا جاتا۔ ہائی کورٹ نے پٹیشن سماعت کے لیے منظور کر لی اور محمد خان کو ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا حق مل گیا، لیکن یہاں بھی اسے پیش ہونے سے مستثنی قرار دے دیا گیا۔ محمد خان نے عدالت سے استدعا کی کہ اسے تفتیش کرنے والے ڈی ایس پی پر جرح کرنے کی اجازت دی جائے۔ 2 دفعہ اس کی درخواست نامنظور کر دی گئی۔ بلاخر ایک بیجن بینچ نے، جس میں جسٹس مشتاق حسین بھی شامل تھے، نے اسے ڈی ایس پی پر جرح کرنے کی اجازت دے دی کہ ایک آدمی جسے 4 مرتبہ سزائے موت سنائی گئی ہو، اس کی حسرت کو پورا کیا جا سکے۔ محمد خان کی تفتیشی افسر پر ہونے والی جرح کو سننے دیکھنے کے لیے لوگوں کا مجمع عدالت میں جمع ہو گیا۔ محمد خان درمیانے قد کا مضبوط قد کاٹ کا حامل شخص تھا، جو خوبصورت اور باری بر کم چہرہ، سفیدی و مائل گھنی مونچھیں اور ذہین و مسحور کر دینے والی آنکھیں۔ عدالت میں نہایت ادب و احترام اور خود اعتمادی سے آیا اور نہایت اطمینان سے تفتیشی ڈی ایس پی پر جرح کرنے لگا۔ تفتیشی افسر کو مجھ سے ذاتی انا ہے اور جرح میں ثابت کر دیا کہ تفتیشی ڈی ایس پی نے عدالت کو ساری من گڑھ کہانی سنائی ہے۔ بہرحال محمد خان عدالت سے سلام کے بعد اجازت لینے کے بعد یہ کہتا ہوا نکلا کہ میری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ضرور دیکھوں گا، لیکن مجھے اطمینان ہے کہ عدالت نے مجھے سنا۔ اس جرح کے بعد ہائی کورٹ نے محمد خان کو 2 سزائے موت کی سزا سے بری کر دیا، جبکہ 2 میں سزا برقرار رکھی۔ موت کی سزا میں پھانسی کی تاریخ مقرر ہوئی، لیکن وہ اپنی تقدیر سے لڑ کر آزاد ہوا۔ بلاخر فیصلہ ہوا کہ 8 جنوری 1976 کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس کے چھوٹے بھائی فتح شیر نے 6 جنوری کو ہائی کورٹ میں اپیل کر دی اور اس وقت اٹک جیل میں تھا۔ اس مرتبہ اس کے بچنے کی کوئی امکانات نہیں تھے۔ صبح 4 بجے سے اسے تختہ دار پر لٹکانے کے تمام انتظامات مکمل تھے۔ اسے پتا تھا کہ صبح اسے پھانسی دے دی جائے گی، لیکن اس کا دل مطمئن تھا۔ سارا دن دوسرے قیدی اس کے پاس آتے رہے اور الوداعی ملاقات کرتے رہے۔
وہ بے خوف و خطر پھانسی سیل میں بیٹھا رہا۔ معمول کے مطابق اس نے روٹی کھائی، چائے پی اور ملنے والوں سے گپیں ہانکتا رہا، حتیٰ کہ رات کو گہری نیند سویا۔ جیل حکام کو مصیبت پڑی ہوئی تھی، وہ پھانسی گھر میں خصوصی انتظامات کرنے میں لگے ہوئے تھے اور جیل کے باہر بھی غیر معمولی انتظامات تھے۔ پھانسی دینے والے جلاد کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ محمد خان نے معمول کے مطابق عشاء کی نماز ادا کی اور اطمینان کی نیند سو گیا۔ رات کے 11 بجے کے بعد پولیس 11 بجے کے بعد پھانسی پانے سے صرف 5 گھنٹے قبل ہائی کورٹ کی جانب سے سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کا حکم مل گیا۔ اسے جگا کر اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اٹھا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے اور پھر گہری نیند سو گیا۔ 6 جنوری 1976 کو اس کے بھائی نے ہائی کورٹ میں جو اپیل دائر کر دی تھی وہ منظور ہو گئی۔ اس کی سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ اس کا کیس دوبارہ ہائی کورٹ میں سنا گیا اور 1978 میں اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ محمد خان 22 برس کی سزا کاٹنے کے بعد بالآخر 1999 میں بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں صدارتی آرڈیننس کے تحت 60 سال سے زائد عمر قیدیوں کی سزا معافی کے تحت آزاد ہو گیا۔ رہائی کے وقت اس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میری تمام رکاوٹیں، رنجیں اور دشمنیاں ختم ہو چکی ہیں، رہا ہو کر ملک و قوم کی خدمت کروں گا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ انسانیت دکھاؤں گا۔ محمد خان بہت اچھا مقرر بھی تھا۔ وہ رہائی کے بعد بے نظیر بھٹو کے موجودگی میں جلسوں سے خطاب بھی کرتا تھا۔ بالآخر تلہ کی تاریخ کا یہ طلسماتی کردار 29 ستمبر 1995 کو طبعی موت پڑا۔ اسے آبائی گاؤں ڈوک مصائب تحصیل تلہ ضلع چکوال میں دفن کیا گیا۔ یوں ایک بہادری اور دلیری کی داستان کا خاتمہ ہو گیا۔ محمد خان ٹرنال اور ہاشم خان دونوں انتہائی نڈر اور بہادر نوجوان تھے۔ تلہ پہلے ضلع اٹک کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے علاقے میں پیر آف مکھڈ کی سیاسی جارہ داری تھی۔ پاکستان بننے کے بعد تلہ کی MNA اور MPA کی سیٹیں ہمیشہ پیر آف مکھڈ جیتا کرتے تھے۔ یہ دونوں جوان پیر آف مکھڈ کے سیاسی نظریے کے مخالف تھے۔ انہیں صرف اور صرف پیر آف مکھڈ کی سیاسی مخالفت کی بنیاد پر عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ محمد خان ٹرنال نے اپنی زندگی میں تو کبھی ڈاکہ مارا نہ ڈاکہ مارنے کا کوئی کیس اس کے خلاف درج تھا۔ مفروری کے دوران بعد ازاں جب اس نے عدالتیں لگانا شروع کر دی تو غریب لوگ اس کے ہمدرد ہم نوا بن گئے اور غریبوں کا حقیقی ساتھی اور مسیحا تھا، جبکہ ظالموں کے خلاف ہمیشہ برے سرے پیکار رہا۔ محمد خان ٹرنال نے ابھی جوانی میں قدم ہی رکھا تھا کہ مختلف مقدمات میں الجھا دیا گیا۔ اپنی ساری زندگی وہ انصاف کی تلاش میں رہا۔ زندگی کا زیادہ وقت مفروری اور جیل میں گزارا۔ انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک محمد خان ٹرنال کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ نہ تو وہ ڈاکو تھا، نہ ہی ظالم جابر، وہ غریب لوگوں کا ایک حقیقی مسیحا تھا، اور یہی سچ ہے۔